گلگت میں لینڈ سلائیڈنگ، ملبے تلے دب کر 8 رضاکار جاں بحق ہو گئے۔ رضاکار دنیور نالے میں واٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے، اسی دوران اچانک ان پر مٹی کا تودا آ گرا جس سے 11 رضاکار ملبے تلے دب گئے۔ 3 رضاکاروں کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا۔ مقامی عمائدین کے مطابق سیلاب کی وجہ سے واٹر چینل تباہ ہوا تھا، جس پر رضاکار اپنی مدد آپ کے تحت 2 ہفتوں سے کام کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کا حادثے پر دکھ کا اظہار، ضلعی انتظامیہ، ریسکیو اور متعلقہ اداروں کو ریسکیو آپریشن تیز کرنے کے احکامات دے دیے۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر ڈمپر جلائے جانے کے واقعات۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی ویسٹ زون کی زیر نگرانی ایک تفتیشی ٹیم تشکیل دی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے واقعات میں ملوث تمام ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے ٹھوس کوششیں کی جائیں۔ ان واقعات کی ٹھوس شواہد کے تحت تمام پہلوؤں سے تفتیش مکمل کی جائے۔ راشد منہاس روڈ پر ڈمپر اور موٹر سائیکل کے خوفناک حادثے کے بعد شر پسندوں نے ڈمپرز کو آگ لگا دی تھی۔ کراچی فیڈرل بی ایریا میں ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ٹریفک پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق واقعے کے وقت بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سڑک ہلکی سی گیلی تھی جس کے باعث موٹر سائیکل سلپ ہوئی اور ممکنہ طور پر گاڑی سے ٹکرائی۔ خالی ڈمپر فاسٹ ٹریک پر تیز رفتاری سے جا رہا تھا۔ پولیس نے ڈمپر جلانے کے 2 مقدمات بھی درج کر لیے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ اور جلاؤ گھراؤ کے دفعات شامل۔ واقعے پر پولیس کی بھی نااہلی ثابت۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے تھانہ سیف یوسف پلازا اور تھانہ فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا کے ایس ایچ اوز کو معطل کر دیا۔ ویسٹ انڈیز نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو شکست دے دی۔ میزبان ٹیم نے 181 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر حاصل کیا۔ ویسٹ انڈیز کے روسٹن چیز کی شاندار بلے بازی ٹیم کو جیت دلوائی۔ 49 رنز کے ساتھ ناقابل شکست پلیئر آف دی میچ بھی قرار پائے۔ شیرفن ردرفورڈ 45، کپتان شائے ہو 32 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ حسن علی، محمد نواز 2-2، جبکہ ابرار احمد نے 1 وکٹ حاصل کی۔ بارش کی وجہ سے پاکستان کی اننگز 37 اوورز تک ختم کی گئی۔ گرین شرٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں پر 171 رنز بنائے۔ حسن نواز 36، حسین طلعت 31 اور عبداللہ شفیق 26 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ 3 ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز 1-1 سے برابر۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان آخری فصیل ہے۔ ہمیں دہشت گردوں سے کوئی ہمدردی نہیں، دہشت گردوں کو پوری قوت سے انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام، کہا کہ افغانستان میں فتنہ الخوارج سمیت کئی دہشت گرد گروہ شر پسند سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ہماری افواج مکمل چوکنا ہے، دہشت گردوں کا قلعہ کما کریں گے۔ سپاہ سالار سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ ہمارے دشمن سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈا اور افراتفری پھیلاتے ہیں۔ نئی نسل کی سوچ اور ترجیحات کو سمجھنا ہوگا۔ آرمی چیف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین قرار دیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت تھم نہ سکی۔ غزہ سٹی میں قطری ٹی وی چینل کے صحافیوں کے کیمپ پر فضائی حملہ۔ اسرائیلی حملے میں 2 صحافی اور 3 کیمرہ آپریٹر شہید۔ شہید ہونے والوں میں الجزیرہ کے معروف صحافی انس الشریف بھی شامل۔ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں صہیونی فورسز کی بمباری سے مزید 39 فلسطینی شہید۔ بھوک کے باعث مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غذائی قلت سے مرنے والوں کی تعداد 217 ہو گئی، 100 بچے بھی شامل۔ اسرائیل میں براہ راست شو کے دوران غزہ جنگ کے خلاف احتجاج۔ اسرائیلی شہری غزہ چھوڑ دو کی عبارت لکھی ٹی شرٹس پہن کر سٹیج پر آ کر بیٹھ گئے۔ غزہ کی سنگین صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ اسرائیل کی مجوزہ منصوبے کی شدید مذمت۔ غزہ میں کارروائی روکنے اور جنگ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے 2 ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کا ذمہ دار قرار دیا۔ بین الاقوامی قوانین اور عالمی عدالت انصاف کے احکامات کی خلاف ورزیوں کا مرتکب کہا۔ بولے غزہ فلسطین کا حصہ ہے اور رہے گا۔ برطانیہ اور فرانس نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا فیصلہ مزید خون ریزی کا راستہ ہے۔ چین کے نمائندے نے کہا کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے، اسرائیلی قبضے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے۔
रूसी शेलिंग और ड्रोन हमलों में यूक्रेन में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतें मशरकी इलाकों डोनेट्स्क, जापोरेजिया और खैरसोन में हुई। ओडिशा में तैराकी के दौरान बारूदी सुरंग फटने से 3 अफराद मारे गए। यूक्रेन के रूस में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले, 1 शख्स हलाक। उधर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, यूक्रेन में आज़रबाईजान की तेल और गैस की तंसीबात पर रूसी हमलों की मजम्मत करते हैं। और अमेरिकी सदर ने पुतिन के साथ ज़ेलेंस्की को भी अलास्का में मीटिंग के लिए बुला लिया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी, फरीकैन अमन माहिदे के करीब पहुंच चुके हैं। तनाज़ा हल होने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस के मुताबिक फिलहाल पुतिन की दरखास्त पर 2 तरफा मुलाकात की मंसूबा बंदी की जा रही है। रूसी और यूक्रेनी हुक्काम ने 15 अगस्त को होने वाले इजलास पर ताहाल कोई तबसरा नहीं किया। तुर्किया के मगरबी इलाके में 6.1 शिद्दत का जल्जला, मुतादिद इमारतें मुनहदम हो गईं। मलबे तले दबे अफराद की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहरियों में खौफो हरास। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक मरकज सूबा बालिकेसर का इलाका सिंदरगी था। गहराई 11 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। बरतानिया का गैर मुल्की मुजरिमों की फौरी मुल्क बदरी का मंसूबा। वजीर कानून शबाना महमूद ने कानून में तब्दीली की तजवीज़ पेश कर दी, जिसके तहत गैर मुल्की कैदियों को सज़ा शुरू होते ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मौजूदा कानून के मुताबिक कैदियों को 30% सज़ा मुकम्मल होने पर डिपोर्ट किया जाता है। ईरान ने जौहरी साइंसदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक जून में इसराइली हमलों से मुतादिद जौहरी साइंसदान शहीद हो गए थे। बच जाने वाले साइंसदान ना अपने घरों में हैं और ना यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल 15 से ज़ायद जौहरी साइंसदान को निशाना बना सकता है। रूसी शेलिंग और ड्रोन हमलों में यूक्रेन में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतें मशरकी इलाकों डोनेट्स्क, जापोरेजिया और खैरसन में हुई। ओडेसा में तैराकी के दौरान बारूदी सुरंग फटने से 3 अफराद मारे गए। यूक्रेन के रूस में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले, 1 शख्स हलाक। उधर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, यूक्रेन में आज़रबाईजान की तेल और गैस की तंसीबात पर रूसी हमलों की मजम्मत करते हैं। रूसी हमलों के बावजूद यूक्रेन के साथ तवानाई के शोबे में ताउन जारी रहेगा।